بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 مرتبہ استغفراللہ پڑھ کر اور پکی سچی توبہ کر کے نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو دعا سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ آج کا رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جتنا بنے اتنی دعائیں کریں، مگر اس سے پہلے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو وہ طریقہ سیکھ لیں۔ الحمدللہ دین اسلام ہر کام کے لیے سب سے پہلے اس کے ادب سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی بھی کام تہذیب و تمیز سے کرنا چاہیے۔ دعا مانگنا، وہ بھی اس سے مانگنا جس کی شان سب سے بلند و بالا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ایک واحد ذات ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ تو اس سے مانگنے کے انداز اور آداب کیسے ہونے چاہیے، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دعا مانگنے کے وقت کے کچھ آداب بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اپنی دعا مانگنا شروع کریں کہ جس سے جلد از جلد آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ تو دیکھیں، جب ہمیں دنیا کے کسی انسان سے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس کے آگے کتنا ڈسپلینڈ ہو کے بات کرتے ہیں نا، یعنی اپنے الفاظ کے چناؤ ایسے رکھتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں اترے۔ تو یہی طریقہ جب ہم دعا کریں گے تو اس ٹائم بھی ہمیں یہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں کس ادب کے ساتھ کن الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم تو دنیا کے کسی کامیاب انسان کے آگے بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، مربی ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو اس کے آگے ہم کیسے جھولی پھیلائیں۔ تو آداب دعا کچھ یوں ہیں کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو ہاتھوں کو آسمان کی جانب کھلا رکھیں۔ ہاتھ اتنے اونچے ہو کہ آپ کے سینے کے سامنے ہو یا کاندھے تک، ٹھیک ہے نا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھول کے رکھنا ہے۔ دوران دعا ہاتھوں پر کوئی کپڑا نہ حائل ہونے دے، مطلب دوپٹہ، رومال وغیرہ ہاتھ پر نہ ہو، ہتھیلیاں کھلی ہوں اور آسمان کی سیدھ میں ہو کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ جیسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھیں، شروع میں بھی اور دعا کے اختتام میں بھی، یعنی آخر میں بھی۔ جب دعا مکمل ہو جائے تب رو کر دعا مانگنے کی شروعات کیجیے، اگر رونا نہ آئے اس کے علاوہ رو کر دعا کیجیے، گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو ایسی شکل بنا لیجیے جیسے آپ رو رہی ہیں۔ اس یقین سے دعا مانگے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ ایک بچے کی طرح ضد کر کے دعا مانگیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح مانگنا شروع کیجیے، درود پاک پڑھ لیجیے اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارے، روتے پکارنا شروع کیجیے۔ کیسے؟ ایسے: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ساری کائنات کو بنانے والے خالق، اے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے پروردگار، اے غمزدوں کے غموں کو دور کرنے والے اللہ، اے ڈوبتوں کو بچانے والے مولائے کریم، اے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گندے کاموں کو لوگوں سے چھپانے والے ستار العیوب، اے بگڑی بات کو پھر بنا دینے والے قادر، اے مظلوموں پر ہونے والے ظلموں کو دور کرنے والے رحمان، اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنانے والے اللہ تعالیٰ، اے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے خالق و مالک، اے ناممکن کو ممکن کرنے والے قدیر، اے بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والے کریم، اے بچھڑوں کو پھر سے ملانے والے اللہ تعالیٰ، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے، اے ہمیں رزق پہنچانے والے رازق، اے مشکل کے بعد آسانیاں دینے والے عادل۔ دیکھ مولائے کریم، اس گنہگار نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے، بے شک مولائے کریم یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں ہے، ان ہاتھوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ ہاتھ کیا مولا، پورا کا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر اعضاء نے گناہ کیے ہیں۔ یہ ہاتھ، یہ وجود اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے رکھے جا سکے، بے شک بہت گندا اور میلا وجود ہے، لیکن مولا میرے پیارے رب، تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، میرے گناہ بھی نہیں، تو رحیم و کریم ہے، تیری ذات رحیم،
اور صرف رحم کرنے والی ہے۔ ہم نے سنا ہے مولا تو ہمیں ہماری 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اور بے شک مولا دنیا میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے کہ جس کی محبت میں وفا ہے، جس کی محبت میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے رب، تیری محبت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تیری محبت ہی تو ہے مولا کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو ہمیں ہر نعمت سے نوازے جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم سانس لے سکتے ہیں، اچھے سے کھانا ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اگر تو چاہتا تو ہمیں پیرالائز کر کے کسی ہاسپٹل میں بٹھا دیتا۔ بے شک مولا کریم، تو چاہتا تو ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا دے دیتا، لیکن یہ تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے رب کریم کہ تو ہمیں بار بار توبہ کی مہلت دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ تعالی، ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا تجھ سے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دے دے، ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے، ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لے، ہمیں صحیح معائنوں میں مسلمان بنا لے، ہمیں نیک بنا دے، ایک بنا دے، ہمیں لوگوں کے ساتھ برا کرنے سے بچا لے، ہمیں حرام سے بچا، ہمیں حق حلال والی روزی نصیب فرما، ہمیں سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے پسندیدہ ہیں، اور ہمیں ان بندوں سے دور رکھ جو تیرے ناپسندیدہ ہیں، جو تیرے نافرمان ہیں۔ یا رب کعبہ، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے حال سے باخبر ہے، ہمارے درد، ہماری تکلیف کو تجھ سے بہتر کون جاننے والا ہے۔ تو الخبیر ہے، الخبیر، تجھے تو ہر حال کی خبر ہے۔ میرے حال پر رحم فرما۔ اے مولا کریم، یقین کر میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اگر تو ناراض ہوگا تو مولا ہم کس کے در پر جائیں گے؟ ہمارا کوئی نہیں سوائے تیرے، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ ہمارا صرف ایک رب ہے اور وہ ہے صرف تو۔ ہمیں خالی نہ لوٹا مولا، ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمیں جو چاہیے اگر تو ہمیں دے دے گا تو تیرے خزانے میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہتر کر کے قبول کر دے۔ اے اللہ، اگر کوئی چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں تو اس سے بہتر کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ و نافیہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال کی روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنتوں برے رشتے نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نریناؤ نیک صالحین اولاد سے نواز دے، جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جن مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حق میں انصاف کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان دلوں کو چین عطا کر جو اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں، جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، جو اولاد ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جو لڑکا یا لڑکی شادی جیسے رشتے میں رہ کر، نکاح جیسے رشتے میں رہ کر اپنے ہم سفر کو دھوکہ دے رہے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جن مرحومین پر عذاب قبر طاری ہے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کو بخش دے، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی تمام تر گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، عالم برزخ میں ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، جو لب پر آئی وہ بھی اور جو دل میں رہ گئی وہ بھی، تو ہر جائز دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہے دعا کرنے کا صحیح انداز، صحیح الفاظ۔
تو جب بھی آپ دعا مانگیں ان الفاظ میں دعا مانگیں۔ اگر آپ اپنے بھی الفاظ میں مانگنا چاہتے ہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ الفاظ ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہوئے اس کو اس طرح پکارے کہ جیسے وہ ہی آپ کا مددگار ہے، اور سچ ہے کہ وہی ہمارا مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ تو یہ رمضان قبولیت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ بہت خاص ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں 5 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتی۔ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ ہمیں وسوسے دلا کر بہکا نہیں سکتا۔ رمضان میں ایک خاص رات آتی ہے جسے کہتے ہیں شب قدر۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب اگر آپ شب قدر کی ایک رات میں عبادت کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو 80 سال کی عبادت کے برابر ملے گا۔ مطلب ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت ہے۔ تو یہ قبولیت کا مہینہ ہے، تو جتنا بنے اتنا اس میں دعائیں کریں، عبادت کریں، اور ہر چیز اپنے آداب اور طریقے میں رہ کر کریں۔ تو یہ تھا دعا مانگنے کا صحیح انداز جو کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے 1% بھی فائدہ مند ہے تو نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں۔ ایسے اور بھی ویڈیوز کے لیے میری اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس پر وقت پہنچتی رہیں۔ تو خوب دعائیں کیجیے اپنے لیے، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور خاص کر میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے۔ جزاک اللہ خیرا۔